Hi, this is Zubair and you are watching Learn English with Zubair UOP. اس ویڈیو میں ہم ولیم ورڈزورتھ کے ایک مشہور پوئم The World is Too Much With Us کی سمری کریں گے، اس کا پیرافریز سیکھیں گے اور اس کی ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ ایکسپلینیشن سیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سونیٹ ہے۔ سونیٹ میں ہمیشہ 14 لائنز ہوتے ہیں اور سونیٹ کا تھیم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک آئیڈیا، ایک ایسی سوچ کے بارے میں ہوتا ہے جو پوئٹ کے ساتھ بہت ہی ذاتی تعلق رکھتا ہے۔ یہ جو پوئم ہے اس کو ولیم ورڈزورتھ نے لکھا ہے، جس کو عام طور پر نیچر یا فطرت کا پوئٹ کہا جاتا ہے، جس کو مناظر قدرت سے بہت زیادہ دلچسپی تھی، اور اس کو اتنی زیادہ دلچسپی تھی کہ اس کو فطرت کے جتنی بھی نظارے ہیں، یہ چاند، ستارے، دریا، یہ وادیاں، ان میں ان کو خدا کا تصور نظر آتا تھا۔ تو 19 سینچری میں جب سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی اور ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہو گئی اور لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ نوکریوں کے پیچھے، جابس کے پیچھے، زیادہ سے زیادہ مٹیریل چیزیں کلیکٹ کرنے کے پیچھے لگ گئے، تو ولیم ورڈزورتھ کو لگا کہ ہم شاید نیچر سے دور ہو گئے، ہم میدانوں کو، سبزہ زاروں کو، فطرت کے جتنے بھی چیزیں ہیں جیسے کہ اس میں پرندے آتے ہیں، چرند آتے ہیں، ان کو ہم تباہ کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، ان کے مسکنوں کو ختم کر رہے ہیں، اور ہم اس جگہ پر بلڈنگز، فیکٹریز، انڈسٹریز اور ہم یہ کھڑا کر رہے ہیں۔ تو نیچرلی ورڈزورتھ کو لگا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم کو فطرت سے دور کر دیتی ہیں، اور جس میں جو فطرت جو ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کو ہمدردی، اخلاص، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ ایسے کوالٹیز ہے جو ہمیں نیچر سے سمجھ میں آتی ہے، جیسے کہ ایک فطرت کے جو چیزیں ہیں وہ فری ہیں، وہ اس پر کوئی خرچہ نہیں آتا ہے، اور فطرت ہر ایک کو اپنے مزوں سے، اپنی نعمتوں سے روشناس کراتا ہے۔ تو اسی طرح انسان جو ہے یہ فطرت کے مزاج پر ہونا چاہیے، اور اگر انسان ٹیکنالوجی پہ چلتا ہے، مٹیریلزم، یہ جو دولت کو جمع کرنا ہے، اسی سوچ کے مطابق چلتا ہے تو یہ انسانوں کے لیے تباہی لے آئے گا۔ تو یہ اس کی بنیادی سوچ ہے، اس کا مین آئیڈیا ہے۔ ورڈزورتھ پوئٹ آف نیچر ہے، وہ رومانٹک پوئٹ تھے۔ رومانٹک پوئٹ ایک خاص طبیعت رکھتے ہیں، چیزوں کے ساتھ بہت زیادہ جذباتی لگاؤ رکھنا۔ ولیم ورڈزورتھ کا انتہائی حد تک لگاؤ تھا فطرت کے ساتھ۔ اس پوئم کی سمری کچھ یوں ہے کہ ولیم ورڈزورتھ اس کو اچانک شروع کرتا ہے کہ The world is too much with us، کہ یہ دنیا جو ہو گئی یہ بہت زیادہ ہو گئی، صبح سویرے اٹھنا اور رات دیر تک کام کرتے رہنا، اب ہمارے پاس فطرت کے لیے وقت نہیں ہے، اب ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم صبح سویرے اٹھ جائیں اور سورج کو اٹھتا ہوا دیکھ سکیں، ایسا سورج جو لگتا ہے کہ جو سمندر کے سینے سے اتر آیا ہے۔ ہم یہ رات جس میں خاموشی ہوتی ہے اور جس میں صرف ہوا کے ہاؤلنگ کی آواز آتی ہے، اور رات زمین کو ایسے سمیٹ لیتی ہے جس طرح پھول کی پتیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو پھول کے اندر سمیٹ لیتی ہیں۔ تو پوئٹ کہتا ہے کہ اس کے لیے اور اس طرح جتنی بھی مناظر قدرت ہے، یہ بارش، یہ تھنڈرز، یہ آسمانی گرج، یہ لائٹننگ، پھول، جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم ان کے لیے آؤٹ آف سنک ہو چکے ہیں، یعنی ہمارا مزاج اب ان چیزوں کے ساتھ نہیں ملتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ جو دولت جمع کرنا، یہ مٹیریل چیزوں کے پیچھے دوڑنا، یہ ہمارا ایک نیا مذہب ہو گیا ہے۔ تو پہلے 8 لائنز میں پوئٹ یہ شکوہ کرتا ہے، یہ کانفلکٹ بیان کرتا ہے، یہ مسئلہ بیان کرتا ہے، اور اگلے 6 لائنز جو ہیں جس کے ساتھ پھر 14 ہو جائیں گے، اس میں وولٹا ہے، اس میں ریورس گیئر ہے، اس میں مسئلے کا حل ہے۔ پوئٹ کہتا ہے کہ اگر یہی چیز جو ہے یہ نیا مذہب ہے کہ آپ نے مال و دولت کے پیچھے بھاگنا ہے اور مٹیریل چیزوں کے پیچھے بھاگنا ہے، تو پوئٹ اعلان کرتا ہے کہ میں اس نئے مذہب کا پیگن ہوں، میں اس نئے مذہب کا کافر ہوں، اور میں اپنی اپنی نشو و نما اس پرانے مذہب سے لیتا ہوں، وہ مذہب جس میں ہم سیکھتے ہیں، جس میں ہم فطرت کے قریب ہوتے ہیں، اور مجھے اچھا لگے گا کہ میں آج بھی سمندر کے کنارے صبح صبح اٹھوں اور سمندر سے ایسے لگتا ہے جیسے کہ چاند اٹھتا ہے، میں اس کا نظارہ کروں، جس طرح دیومالائی کہانیوں میں، پرانی یونانی کہانیوں میں، گریک میتھالوجیز میں کہا جاتا تھا
کہ ٹرائٹن جو کہ ایک گاڈ ہے، گاڈ آف سی، وہ صبح کے وقت پونک مارتا ہے، اور وہ پونک جو ہے وہ آمد ہوتی ہے صبح کے اعلان کی۔ تو اسی سوچ کے مطابق ورڈزورتھ کہتا ہے کہ میں صبح سویرے اٹھوں گا اور میں وہ نظارہ کروں گا، اور صبح کے وقت جو خوبصورت آوازیں آتی ہیں پرندوں کی، میں ان کو انجوائے کروں گا۔ میں آپ کے ماڈرن مٹیریلزم کا، میں مادہ پرستی کا، میں اس کا منکر ہوں، اور میرا مذہب جو ہے وہ فطرت ہے، وہ فطرت جو ہمیں اخلاص، محبت، ہمدردی، یہ ساری چیزیں ہم کو سکھاتی ہیں۔ اب اگر آپ کو یہ سمجھ آتی ہے تو اب آپ کے پاس ایک کویسچن آتا ہے ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ ایکسپلینیشن کا۔ ہمیشہ کی طرح 3 چیزیں لکھنی ہوتی ہیں، 1 ریفرنس، پوئٹ اور پوئم کا ٹائٹل۔ پوئٹ ولیم ورڈزورتھ ہیں اور پوئم کا ٹائٹل ہے دی ورلڈ از ٹو مچ ود اس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا کانٹیکسٹ ہے، کانٹیکسٹ میں ہمیشہ یاد رکھو گے کہ جو پوئم کا مین تھیم ہوتا ہے، آئیڈیا ہوتا ہے، بہت سمپل سی بات ہے کہ اس پوئم کا مین آئیڈیا جو ہے وہ یہ ہے کہ پوئٹ اس بات کی ماتم کر رہا ہے، اس بات پہ خفا ہے کہ ہم بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہو گئے اور ہم فطرت سے، قدرت سے دور ہو گئے ہیں، اور یہ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی آ گئی، ماڈرنزم آ گئی، سائنس آ گیا، اور جس کی وجہ سے جس نے ہم کو فطرت سے دور کر دیا، مال و دولت کے پیچھے لگا لیا۔ اور جب آپ کو یہ بات یاد ہو تو تیسرا آپ کے پاس ایکسپلینیشن آتی ہے۔ ایکسپلینیشن میں کوشش کریں کہ یہ دیکھیں کہ کہاں سے اسٹینزا آ چکی ہے، وہ پہلے 8 لائنز سے ہے یا دوسرے 6 لائنز سے۔ اگر پہلے 8 لائنز سے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں وہ اس مسئلے پہ بول رہا ہے۔ پوئٹ انالوجیز کے ساتھ، سملیز، میٹافور، ان ٹیکنیکس کے ساتھ سمجھا رہا ہے کہ کس طرح ہم اس خوبصورت نیچر سے دور ہو گئے۔ فار ایگزامپل یہ انالوجی، یہ کمپیریزن دیکھیں کہ پوئٹ کہتا ہے کہ یہ جو رات ہے یہ ایسے چھا جاتی ہے جس طرح پھول اپنے آپ کو پتیاں سمیٹ لیتا ہے، تو اس طرح رات جو ہے وہ پوری زمین کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ یا کس طرح پوئٹ کہتا ہے کہ سورج جو ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ سمندر سے نکلا ہوا ہو۔ اب سچ مچ تو سمندر سے نہیں نکلتا، لیکن وہ نظارہ ایسے لگتا ہے، وہ لوگ جو سمندر کے کنارے جا چکے ہوں ان کو پتہ ہوگا۔ آخری بات جو کہ پیرافریز کے بارے میں ہے، بار بار بتاتا ہوں کہ پوئٹری کے لائنز کو پروز کے لائنز، نثر میں چینج کرنا ہے۔ کسی قسم کی ایکسپلینیشن نہیں، کسی قسم کے پوئٹ کا ذکر نہیں، نہ ہی آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اپنی آئیڈیا آپ دیں۔ اس کو مورالائز کرنا، اس میں فلسفے ڈالنا، یہ کام آپ کا نہیں ہوتا ہے۔ صرف پوئٹری کے لائنز کو اس طرح آسان بناؤ کہ اگر ایک بندہ اس کو نثر کی صورت میں پڑھتا ہے، یہ سب سے آسان کام ہوتا ہے، لیکن ٹیکنیکل ہے۔ جتنی گیون لائنز ہو کوشش کریں کہ اتنی ہو، اس سے تھوڑی چھوٹی ہو تب بھی صحیح ہے، تاکہ آپ کو جو مدعا ہے وہ سمجھ آ جائے۔ اگر پوئٹ کہتا ہے دوسرے اسٹینزا میں سے کہ میں اس نئے نظام کا کافر ہوں، تو صرف یہی لکھو، اس میں اپنے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی زبان میں وہ جو پوئٹ کے الفاظ ہیں وہ نہیں لکھو گے، اپنے الفاظ میں بیان کرو کہ یہ پوئٹ اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہے تو اس کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جن کے پاس اس طرح کا مواد نہیں ہے ان کے پاس پہنچ جائے۔ تھینک یو سو مچ۔